السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ اور جی آج میں آپ لوگوں کو سورہ ملک کی کچھ آیتوں کے ترجمے بتاؤں گی جو کہ بہت اچھے ہیں۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 29 ہے یہ اور سورہ ملک ہے یہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 2، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، اور تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نظر اٹھا کر تو دیکھ، تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر تو بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نظر ہر بار ناکام تھک کر لوٹ آئے گی۔ ہم نے دنیا کے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے دنیا کے آسمانوں کو چراغوں سے زینت بخشی ہے اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا میں نے یہ جو 5 آیتیں آپ کو سنائی نا، اس کا ترجمہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو پہلے آیت میں یہاں پہ لکھا ہے وہ بڑی برکت والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے۔ پہلی آیت میں یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، اور وہ بڑی برکت والے ہیں اور انہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ آپ سوچیں، اگر ہم اپنی چیز پہ کوئی بھی ہمارا اختیار ہو، مان لو کہ ہمارے ناخن ہی ہیں، ہم چاہیں کہ یہ نہ بڑھے تو ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ یہ نہ بڑھے؟ نہیں ہو سکتا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہماری ہر چیز اللہ کے اختیار میں، ہمارا دل کا دھڑکنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں، وہ جیسا چاہیں ہمیں ڈھالتے ہیں، جیسا چاہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم کچھ نہیں۔ ہم چاہیں بھی تو ہم ہمارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے، پھر ہم تھوڑی دیر بعد اس کو چالو کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری آیت میں لکھا ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت اور زندگی دی ہے تاکہ ہمارا امتحان لے سکے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازنے والے ہیں، اور وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتے ہیں تو بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہم ہمارے آس پاس اگر لوگوں سے بھی امید لگائیں تو لوگ کیا ہی ہمارے لیے کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ہماری اتنی نافرمانی، اتنی بے رخی، نمازوں کی بے قدری، نمازوں کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس، اچھے اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے اب آپ اگر کسی انسان سے امید لگائیں گے تو کیا ہی لگائیں گے؟ اگر آپ اللہ سے لگائیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی مشکل کا وقت ہوگا، اللہ آپ کو سنبھال لے گا، آپ کی مشکل آسان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جہاں جہاں پہ آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی، آپ اللہ سے صبر مانگے، اللہ آپ کو صبر بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے آپ کو عقل بھی دے گا، اور ہر پریشانی آپ کی دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیشہ امید اپنے اللہ سے لگائے، کیونکہ اللہ سے بڑا بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ہم تیسری آیت میں پڑھتے ہیں جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نظر اٹھا کر تو دیکھ، تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ ماشاءاللہ،
الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 7 آسمان بنائے ہیں، اور آپ کتنا ہی غور کر لیں، کتنا ہی آپ ان کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے سائنسدان دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، آپ کو کبھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ آپ کتنا ہی غور کریں، آپ سوچیں گے کہ ایک سراغ دکھ جائے، یا آپ کو ایسا محسوس ہو جائے کہ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں تو اس کی کوئی وہ ہوتی نا ایک جس کے اوپر آپ چھت کھڑا کرتے ہو تو آسمان کسی پلر کے اوپر کھڑی ہو، یا کوئی تو ایسا سپورٹ سسٹم ہو جس پہ آسمان کھڑا ہو، نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کتنا ہی اس کو غور کریں، آپ کی نظر ہر بار تھک کر بار بار لوٹ آئے گی، لیکن آپ کو کوئی بھی عیب نظر نہ آئے گا۔ اور پھر 4 آیت میں دیا ہوا ہے، پھر تو بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نظر ہر بار ناکام ہو کر تھک کر لوٹ آئے گی بے شک۔ اور ہم نے دنیا کے آسمانوں کو چراغوں سے زینت بخشی ہے، بے شک آسمان میں رات میں جب ستارے جگمگاتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زینت بخشی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا ہے، اور ان کو شیطان کے مارنے کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب جو آخری آسمان ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رکھا ہے، ایک تو اس سے آپ کو دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا ہے، مطلب شیطان ستاروں کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا، ایسا کچھ ہے کہ شیطان اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شیطان سوچتا ہے، جنات سوچتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور جو فرشتے وغیرہ ہیں ان کی باتیں ہم لے کے آئیں، سن کے آئیں، جو بھی ہے، لیکن ستاروں کے ذریعے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کو مارنے کا آلہ بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، بے شک دیکھیں ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم کیسے کسی چیز سے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی فرما بردار ہوں گے تو ہم اتنی نعمتوں سے نوازے جائیں گے، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی نوازنے والے ہیں بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو۔ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بے شک وہ دوزخ کی آگ، دوزخ کا عذاب بہت برا ٹھکانہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں دنیا میں ایک ذرا سا آگ کا چٹکا بھر بھی لگ جاتا ہے تو ہماری پورا دھیان ہمارا وہیں چلا جاتا ہے، ہمیں تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، تو سوچیں رب العالمین ہے، آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو آپ کیسے اس آگ سے بچ پائیں گے، کیسے دوزخ سے بچ پائیں گے؟ اور وہ آگ بہت بری ہے، وہ عذاب بہت برا ہے جو آپ کو مار کر بھی مار نہ سکے گا، تو خدا را بچنے کی کوشش کریں ایسے کاموں سے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ 7ویں آیت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، مطلب جو لوگ دوزخی ہوں گے جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے۔ دوزخ مطلب چیخے گی، چلائے گی اور ابال مارے گی، ہاں وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا کہ وہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی، مطلب اتنی ابال مارے گی کہ وہ جوش کے مارے پھٹ پڑے گی جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، مطلب جو نافرمان لوگ ہوں گے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو اس کے دروگا، جو جہنم کے دروگا ہے، وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا تھا، مطلب ہمارے جو نبی آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جو نبیوں کو بھیجا ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جو بھی راستہ ہمیں دکھاتے ہیں ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، اور اگر ہم ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہم نافرمان کہلائیں گے، تو انہی کے بارے میں آیا ہے کہ ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے
اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل کی ہی نہیں، تم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی یہاں سے وحی آتی تھی، پھر نبیوں کے ذریعے وہ وحی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، لیکن جو نافرمان تھے وہ ان کی باتوں کو سراسر جھٹلا دیتے تھے اور وہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اور پھر وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے سمجھتے اور عقل رکھتے، اگر ہم دماغ سے سوچتے اور واقعی میں اگر ہم عقل رکھتے اور اللہ سے محبت کرتے تو ہم ان کی باتوں کو سمجھتے اور اس پہ غور کرتے اور ان کے بتائے راستے پہ چلتے تو شاید آج ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو میں نے یہاں پہ 10 آیتیں پڑھی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کے بعد میں 11ویں آیت سے ہی شروع کروں تاکہ پوری سورہ ملک ہماری مکمل ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں مجھ سے جو بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو، بڑی بڑی غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ 10 آیتیں آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ 11ویں آیت سے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ ہماری سورہ ملک پوری مکمل ہو جائے، اور ہم کوشش کریں گے اس کو اور زیادہ میں نے آپ کو سمجھا دی، اس ویڈیو کے ذریعے پہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور کیونکہ میں جس ٹیچر سے پڑھتی ہوں انہی سے میں سبق لیتی ہوں اور پھر وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، تو مجھے بھی اتنا نالج نہیں ہے، میں نالج لیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دیتی ہوں، تو آپ لوگ بھی اپنی طرف سے کوشش کیجیے گا الگ سے اس کا نالج لینے کی اور اس کو سمجھنے کی، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھوں اور میں آپ لوگوں کو اس سے بھی اچھا طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اور یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جیسے کہ آخری 10 آیت میں آیا ہے کہ اگر ہم عقل رکھتے اور اگر باتوں کو سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر عقل رکھتے ہیں تو ہم ہر بات پہ غور کریں گے، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت پہ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر آیت میں سبق ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی لیے دیا ہے کہ ہماری اس سے رہنمائی ہو۔ آپ دیکھیے قرآن کے آخری لاسٹ کی یہ والی آیت مجھے بہت پسند ہے، یہ القمر کی 22ویں آیت ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، اور اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پہ تھوڑا سا توجہ، تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ ہم بھلے ہی قرآن بہت زیادہ نہ پڑھیں لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں، اور ڈیلی 5 وقت کی نماز کی آپ کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں جانتے ہم کتنی زندگی باقی ہے، ہمارے پاس 10 سال ہے، 5 سال ہے، 2 سال ہے، یا پتہ نہیں اگلے ہی دن میری موت مجھے آ کے مل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاؤں، تو آپ سوچیں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں ہمارے لیے۔ ہم کوشش کریں، بہت اچھے تو ہم نہیں بن پائیں گے، ماحول ہمارے آس پاس اتنا برا ہے کہ ہم بہت اچھے بننے کی کوشش بھی کرتے پھر بھی نہیں بن پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اتنی محبت ہوتی تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے، ہم بے حیائی میں نہیں پڑ رہے ہوتے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم پردے کی پابندی کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم فجر سے لے کے عشاء تک اپنا ایک روٹین بنائیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنا ہے، ہمیں نماز کے بعد اچھی خوب ساری دعائیں مانگنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ ہم کیا ہی لے کے جائیں گے اگر ہماری زندگی ہمیں کچھ ہی عرصے کی ملی ہے تو ہم کیا لے کے جائیں گے، اور اگر ہمیں بہت زیادہ بھی زندگی مل گئی ہے تو بھی ہم کیا لے کے جا رہے ہیں اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو
کوشش کیا کریں کہ نماز کو جلدی جلدی ادا نہیں کریں، اس کو تحمل کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو تو کتنی تیاری کرتے ہو، آپ کے ساتھ کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ کتنی تیاری کرتے ہو کہ مہمان آ رہے ہیں تو ہمیں یہ تیاری کرنا ہے، اور بہت سلیقے سے اور بہت اچھے سے ان کا بیٹھنا اٹھنا اور بولنے کے بہت اچھے سے آپ کوشش کرتے ہو کہ کوئی آپ ایسا نہ بولے جس کی وجہ سے آپ کا امیج خراب ہو کہ دیکھو ان کے بولنے کے طریقے نہیں ہیں یا جو بھی ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں نا کہ جس رب العالمین کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہو، آپ جس سے ہم کلام ہو رہے ہو، جس سے آپ باتیں کر رہے ہو نماز کے ذریعے، آپ کیا اس سے جلدی جلدی باتیں کرو گے، جلدی جلدی اپنی باتوں کو آپ اس کے سامنے رکھو گے؟ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ احترام کے ساتھ نماز پڑھیں، اچھے سے نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ایسا ایک روٹین بنائیں کہ آپ دینی تعلیم بچوں کو بھی دیں۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ اگر کوشش کریں گے کہ ایک اسٹوری روز ڈیلی بچوں کو اسلامک سنائیں، اپنے نبی پاک کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، آپ ماحول گھر کا ایسا کریٹ کریں کہ بچے بھی دین کے راستے پہ چلے، شوہر بھی دین کے راستے پہ چلے، تو آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بھی کمی بیشی ہو گئی ہو تو پلیز درگزر کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھے لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کے مطابق جینا سکھا دے، اور ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بے شک آپ کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، مجھے اور آپ کو، وہ بہت زیادہ بہترین ہے۔ لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، ان مسلمان بہنوں کے لیے دعائیں کریں جو اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارے برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔